إن الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. محترم بزرگان دین، جوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کا جو یہ خطبہ جمعہ کا مجھے موقع ملا آپ کے سامنے اس مختصر وقت میں جس موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، وہ موضوع ہے ہجرت کے جو فضائل ہیں، ہجرت کسے کہتے ہیں، اس کے تعلق سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم اور آپ اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے اسلامک ایک اور سال مکمل کر کے چند ایک دن میں ہم اور آپ جو ہے ایک نئے اسلامی سال کے اندر ہم اور آپ داخل ہونے والے ہیں، یعنی محرم الحرام کا مہینہ پھر سے 2 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ اب تک ہم اسلامی اعتبار سے تقریباً 1447 یعنی 1447 ہجری سے ہم اور آپ گزر رہے تھے، اب 1448 ہجری کی سٹارٹ ہونے والی ہے۔ تو ہجرت کیا چیز ہے؟ یہ کیا پیغام دیتا ہے؟ یہ کیا میسیج ہمیں دیتا ہے؟ ہماری زندگی میں کیا یہ چیز ابھی باقی ہے یا یہ چیز ختم ہو چکا ہے، یا اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کو جب ہم یاد کرتے ہیں، دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہجرت ہمارے سامنے ہوتا ہے، صحابہ کرام کی وہ ہجرت ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ تو لہذا اس
موضوع کی شروعات کرنے کے لیے، اپنی اس بات کو میں آگے بڑھانے کے لیے میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید سورۃ النحل کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 41 اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، کہ وہ لوگ جنہوں نے یا جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں اپنی مظلومیت کے بعد، جن پر ظلم ہوا، اپنی مظلومیت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کیا کیے؟ ہجرت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ضرور بالضرور ہم ان کا دنیاوی ٹھکانہ بہتر بنائیں گے، اور آخرت تو بہتر ہے ہی۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بڑا ثواب، بڑا انعام، بڑا گفٹ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اے کاش لوگ اس بات کو جان لیتے یا اس بات کو سمجھ لیتے۔ میرے بھائیو، آپ نے اس آیت کریمہ سے آپ نے اندازہ لگایا کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت، جسے مائگریشن کہا جاتا ہے، اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے 40 سال کی عمر میں مکے کے اندر، تو آپ نے دعوت و تبلیغ کے لیے اپنی پوری زندگی کیا کر دی؟ نچھاور کر دی، اپنی پوری زندگی آپ نے لگا دی۔ مکے کے اندر 13 سالہ زندگی، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو دین کی حفاظت، عقیدہ توحید کی حفاظت، کتاب اللہ کی حفاظت اور شریعت کی حفاظت میں انہوں نے اپنی جان کی بازی لگائی۔ ان کے اوپر دشمنان اسلام نے، مشرکین مکہ نے طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، طرح طرح کے ظلم و ستم کے انداز انہوں نے اپنائے، لیکن الحمدللہ ان لوگوں نے اس توحید توحید اور اس معاملے میں کسی طرح کی کا کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ ان کے سامنے ان کا مقصد صرف تھا اللہ کے دین کی حفاظت، توحید کی حفاظت اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کا حصول، یہ ان کا سب سے عظیم مقصد تھا۔ میرے بھائی، آپ کے سامنے میں یہ بات بیان کروں کہ دیکھیے صورت میں آدمی کو کرنا ہے سبھی طور پر۔ اس معاملے میں بیان کرتے ہیں کہ ہجرت کرنے کے لیے 3 صورتیں ہونی چاہیے، 3 باتیں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات عام طور پر یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور ظلم و ستم کی اتنے بار ہو گئی ہیں اور مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، کسی علاقے میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ دشمنوں کے ظلم و ستم کا وہ جواب دے سکے، پوری طرح سے مظلوم مقہور مسلمان ہو گئے، ایسی صورت میں وہ اس علاقے کو چھوڑے اللہ کے لیے، دین کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ کسی علاقے میں اگر دشمن یا نان مسلم مسلمانوں کو مجبور کر رہا ہے کہ تم ہمارے علاقے میں نہیں رہو، ایک دوسری صورت یہ ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر حالات اس قدر بگڑ گئے ہیں، حالات اس قدر خراب سے خراب ہو گئے، جہاں پر اسلام پر عمل کرنا، جہاں پر ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا انسان کے لیے مشکل ہے، کہا جا رہا ہے کہ تم اگر یہاں پر رہو گے تو مسلمان نہیں رہ سکتے، کہا جا رہا ہے کہ اگر یہاں پر رہو گے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، کہا جا رہا ہے اگر تم یہاں پر رہو گے قرآن نہیں پڑھ سکتے، کہا جا رہا ہے اگر تم یہاں پر رہو گے اذان نہیں دے سکتے۔ یعنی اسلام کی تمام تر تعلیمات کو دشمنان اسلام نے انسانوں، انہیں مسلمانوں کو چھوڑنے پر مجبور کر رہا ہے۔ تو ایسی صورت اور ایسی حالات میں کیا ہے، ایک بندہ مومن، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ کے خاطر، اللہ کے دین کے خاطر، عقیدہ توحید کی حفاظت کے خاطر وہ اپنے آپ کو اس علاقے سے نکالے گا۔ یہ ہجرت ہے۔ ہجرت تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی بزنس کے لیے، کوئی تجارت کے لیے کہیں سیٹل ہو جاتا ہے، دنیاوی اعتبار سے وہ شرعی ہجرت نہیں ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر وہ کرے لیکن ممانعت نہیں ہے، لیکن شرعی ہجرت، دینی ہجرت کا جو اجر و ثواب ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے۔
تو لہذا اللہ کے دین کے لیے اگر کوئی ہجرت کر رہا، جو آپ کے سامنے مرحلے بتائے گئے، ایسے مرحلے اگر آ رہے ہیں، یہ ہجرت کا یہ سلسلہ قیامت تک ہے۔ کسی نہ کسی کی زندگی میں یہ موقع آئے گا، پوری طور پر پوری قوم کے ساتھ اگر نہیں آئے تو دنیا کے اندر ایسے حالات کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے، وہ بھی نان مسلم ملک سے مسلمانوں کے علاقے میں جانا، یہ ہجرت ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیان فرمایا کہ دین کی حفاظت کے لیے، عقیدے کی حفاظت کے لیے، عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے اگر تمہیں شہروں میں جگہ نہ ملے تو شہروں کو چھوڑ کر کے جنگلوں اور ویرانوں میں بھی جا کر تمہیں اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنا پڑے گا۔ ایسے حالات آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ قرآن اور حدیث کو پڑھیں گے تو انبیاء کرام کی زندگیوں میں سے اکثر ایسے ہیں جنہوں نے ہجرت کیا۔ آپ دیکھیے مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیدائشی مقام عراق تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں توحید کا پیغام لے کر کھڑے ہوئے، پوری قوم آپ کی مخالف ہو گئی، اور جب آپ نے اتمام حجت کیا، پروف کر دیا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کہاں کیا؟ سیریا کی طرف، ملک شام کی طرف، فلسطین کی طرف آپ نے ہجرت کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا تذکرہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ مصر میں جب فرعون ان کے قتل کے پلاننگ اور مشورے کرنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کیا مدین کی طرف۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اور مختلف انبیاء اور رسول کو قوم کے لوگوں نے وقتاً فوقتاً عقیدہ توحید کے اس پیغام کو سنانے کے اس جرم میں انہوں نے ان کو دھمکیاں دیں، قوم سے نکالنے کی باتیں انہوں نے کہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، قوم کے لوگوں نے رسولوں سے کہا، لرسولہم، ان کافروں نے کہا کہ ہم تمہیں ضرور بے ضرور تمہیں ہم باہر کریں گے اپنے وطن سے، ہم ضرور بے ضرور تمہیں نکالیں گے، ہاں اگر ہمارے ملک میں تمہیں رہنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید بیان کرتا او لتعودن فی ملتنا، اگر رہنا ہے تو پھر ہمارے دین کی طرف آؤ، ہماری اس کفر کی طرف آؤ، ہم جو کہتے ہیں اس کی پیروی کرو، اگر رہنا ہے تو۔ یہ بات جو ہے قرآن نے 1400 سال پہلے کہا۔ آج اگر دنیا کے ماحول اور حالات کو دیکھیں گے تو یہ فکر اور یہ آئیڈیالوجی جو ہے، یہ جو انداز جو ہے، یہ کوئی نئی چیز دنیا کے اندر نہیں ہے جو بار بار مسلمانوں کو دھمکایا جائے یا مسلمانوں کو پرابلم میں ڈالا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی ہے۔ ایسے ماحول اور ایسے حالات اور ایسے لوگ آتے رہیں گے۔ میرے بھائیو، ہجرت کے تعلق سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے اندر ایک ہی بار ہجرت کرنے کا حکم نہیں دے دیا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی صورتوں میں کئی سال تک ان کے ذہن کو پہلے بنایا، ذہن سازی کی گئی، مائنڈ سیٹ اپ کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے۔ یہ بات اللہ نے کہا یہ مکی صورتوں میں اللہ نے کہا۔ مطلب اگر تمہارے دین پر اگر کوئی تنگی آئے، پرابلم آئے، پریشانی آئے تو یاد رکھنا اگر تمہیں مکہ سے باہر بھی نکلنا پڑے تو اس کے لیے تیار رہنا۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ماحول زیادہ بہت تنگ ہوئے، کشیدہ ہوئے مسلمانوں پر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کو جو ہے حبشے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حبشہ جو نجاشی یعنی کرسچن بادشاہ تھا، اس علاقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ میرے بھائیو، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پلاننگ کر کے ہجرت کیا۔ آپ نے خاکہ بنایا، آپ نے ایک منصوبہ بنایا، آپ نے ایک اسٹرکچر بنایا۔ ایسے ہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے، جیسے جیسے ہجرت کا زمانہ قریب آتا گیا، آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن مجید نے سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانا شروع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہجرت کیا تھا، ان کی زندگی کے جو واقعات تھے، اس سے آپ کے اندر ہمت پیدا ہو، صحابہ کرام کے اندر ہمت پیدا ہو، حوصلہ پیدا ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو بیان کرنا شروع کیا۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب قرآن مجید کی جو یہ آیتیں نازل ہونے لگی ہجرت کے تعلق سے ذہن سازی کی جانے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینی استر پر گراؤنڈ لیول پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے تیاری کرنا شروع کر دیا۔ کیسے تیاری کرنا شروع کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار، مدینے کے وہ لوگ جو حج کرنے آیا کرتے تھے، آپ کو معلوم ہے حج کی فرضیت سے پہلے مشرک بھی حج کرتے تھے، تو انصار لوگ جو حج کرنے کے لیے آتے تھے موسم حج میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے راتوں میں مل کر کے دین اسلام کا تعارف اور انٹروڈکشن کرا کر کے، اسلام کی تعلیمات انہیں بتا کر کے، انہیں اسلام میں داخل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم جب تمہارے علاقے میں آئیں گے یعنی مدینہ پہنچیں گے تو تم ہماری حفاظت کرنا، تمہارا خون ہمارا خون، ہمارا خون تمہارا خون، یعنی تم ہماری حفاظت کرنا، اور جب تمہیں ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیں گے تو اس معاملے میں تم خرچ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر ماحول بنایا، اور جب لوگ سمجھیے انصاری جب تیار ہو گئے، ماحول بننے لگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے لیے، ان کی تربیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مکے سے مدینے کی طرف بھیجنا شروع کیا، جس میں سب سے پہلے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، پھر اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بھیجا۔ مدینہ جا کر کے یہ لوگ دعوت و تبلیغ کر کے وہاں کے لوگوں کا، وہاں کے ماحول کو بنانا لگ، پھر اس کے بعد تھوڑے تھوڑے صحابہ ہجرت کرنا شروع کیے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ مکہ چھوڑ کر کے آپ مدینہ جائیں۔ اس طرح سے میرے بھائیو ہجرت اپنے اندر بہت ساری قربانیاں اپنے اندر رکھتی ہے، بہت ساری قربانیاں اپنے اندر رکھتی ہے میرے بھائیو۔ ہجرت کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس کے لیے اس کا اجر و ثواب بھی بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک صحابی رسول عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنا ہاتھ دیں۔ جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ آگے بڑھا، یہ صحابی اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ تم اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحابی عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک کنڈیشن ہے، ایک شرط ہے، اس کے بعد میں اسلام قبول کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ کیا کنڈیشن ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا کنڈیشن یہ ہے، آپ پہلے یہ بتائیں کہ میرا کلمہ پڑھنے کے بعد میرے پچھلے جتنے بھی گناہ میں نے کیے ہیں اسلام لانے سے پہلے آپ وعدہ کریں کہ سارے گناہ میرے معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانے سے یہ شرط تم رکھو یا نہ رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الہجرت تہدم ما کان قبلہا، آدمی اگر ہجرت کرتا ہے تو ہجرت بھی ایک ایسا عمل ہے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے خاطر اگر ہجرت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ویسا بندہ اس کو بناتا ہے جیسے کہ گویا وہ ابھی دنیا میں جنم لیا ہے، ہر طرح سے وہ پاک صاف ہے۔ اتنا بڑا اجر و ثواب۔ پھر اسی طرح سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ والحج یہتہدم ما کان قبلہ، اسی طرح سے حج جسے حج مبرور کہا جاتا ہے، اگر کوئی آدمی ایسا حج کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی گناہوں سے پوری طرح پاک صاف کر دیتا ہے جیسے کہ گویا انسان ابھی دنیا کے اندر آیا ہے۔ میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہجرت کے اوپر آپ غور کیجئے کہ ہجرت جس کو کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، جس کے لیے بہت صبر کی ضرورت ہے، جس کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت ہے، جس کے اندر آپ کو میں نے کہا کہ بے شمار قربانیاں ہیں۔ جہاں انسان پیدا ہوا، جہاں انسان اپنی بچپن گزارا، جہاں انسان جوان ہوا، جہاں انسان سمجھیے اپنی زندگی کی بہت ساری یادیں انسان کی ہوتی ہے، وہاں اور اس علاقے کو انسان جو بڑا لگاؤ ہوتا ہے، بڑی محبت ہوتی ہے، اس کو چھوڑ کر کے کسی غیر مانوس جگہ پر جانا، معلوم نہیں کہ وہاں کا آب و ہوا کیسا، وہاں کے لوگ کیسے، وہاں کیا کچھ ہوگا، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر جانا یہ بہت بڑی قربانی ہے۔
सहाबा इकराम की कुर्बानियों को देखो हिजरत के लिए, अल्लाह अकबर, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की हिजरत की इस हिस्ट्री और इस तारीख को अगर आप पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि ईमान और इस्लाम जो है कितनी बड़ी नेमत है, और ये दीन कितनी बड़ी नेमत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी कितनी बड़ी कुर्बानियों के बाद अल्लाह ने आज तक हम तक पहुंचाया है। आज ये अलग बात है कि हम खानदानी मुसलमान होने की हैसियत से आज इन तमाम चीजों का हम में एहसास नहीं हो रहा है कि उन्होंने इस दीन की हिफाजत के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां दी, आपको मालूम होनी चाहिए। देखो कि एक बाप मक्के में है, बेटा मदीने में है, माँ बाप मक्के में है तो बेटा मदीने में है, भाई मक्के में है तो बहन मदीने के अंदर है, अल्लाह अकबर, बीवी मदीने में है तो शौहर मक्के में है। कितने रिश्तेदार हैं जो मक्के में है तो उसका दूसरा रिश्तेदार समझे मदीने के अंदर है। अपने रिश्तेदारों को छोड़ना, अपने घर बार को छोड़ना, अपनी तिजारत को छोड़ना, अपनी तमाम तर चीज़ों को छोड़ करके हिजरत करना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। और वो भी कैसा जालिमाना माहौल था, मुशरिकीन मक्का ने कैसा बनाया था। जब लोग और जब सहाबा हिजरत करते थे मक्के से उन्हें कोई चीज़ ले जाने नहीं देते थे, अल्लाह अकबर। हजरत सुहैब रूमी अल्लाह अकबर रोम से आए मक्का, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल किया, बड़ी तिजारत की, बड़ी कामयाबी हुई। लेकिन जब हिजरत करने के लिए निकले मक्के वालों ने कहा कि यहाँ से एक सिक्का एक दिरहम नहीं ले जा सकते, कुछ नहीं ले जा सकते, यहाँ से खाली हाथ जाना होगा। कहा कि ठीक है, मंजूर है। तमाम चीज़ों को उन्होंने कुर्बान करके अकेला खाली हाथ मदीना हिजरत किया, अल्लाह अकबर। उम्मे सलमा अल्लाह अकबर, अबू सलमा इनके शौहर जब हिजरत करने के लिए निकले मक्के वालों ने कहा कि हमारी बेटी को तुम यहां से नहीं लेकर के जा सकती, यानी उनकी बीवी पर पाबंदी लगा दिया। अकेला तन्हा उन्होंने हिजरत किया मदीने का, अल्लाह अकबर। आज बताओ हम और आप अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर चंद दिन रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, अल्लाह अकबर। तो लिहाजा जब भी समझिए एक साल मुकम्मल होता है, मुहर्रमुल हराम का महीना जैसे ही शुरू होने को आता है, हमारी ज़िंदगी के अंदर सहाबे किराम की ये कुर्बानियाँ, सहाबे किराम का ये और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कुर्बानियाँ हमको ये एहसास दिलाती है कि हम अक़ीदे तौहीद की हिफाजत, दीन की हिफाजत, दीन पर चलने की जो इस्तिक़ामत, इन तमाम चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी के अंदर हम पैदा करने की कोशिश करें। इन तमाम चीज़ों को सिर्फ़ और सिर्फ किताबों के अंदर महफूज ना हो, सिर्फ बातों के हद तक महफूज ना हो, बल्कि हमारी अमली जिंदगी के अंदर भी ये तमाम चीजें होनी चाहिए। ये तमाम बातें हमको याद दिलाती हैं, ये हमको एहसास दिलाता है। आपको मालूम होनी चाहिए मेरे भाइयों कि ये हिजरत जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम जो कि आपको मालूम इतना बड़ा अमल, अल्लाह अकबर। एक सहाबी रसूल जिनका नाम था, सही मुस्लिम की रिवायत है, तुफैल बिन अमर अद-दौसी रज़ियल्लाहु अन्हु, इनके साथ इनके एक साथी जो है हिजरत किए मदीने की तरफ। हिजरत करने के बाद वहाँ का मौसम उनको सेट नहीं हुआ, मदीने का तबीयत इनकी बिगड़ गई, और तबीयत इतनी बिगड़ी कि तबीयत से परेशान थे। आखिरकार उन्होंने क्या किया, अल्लाह अकबर, अपना खुदकशी कर लिया, यानी खुदकशी उन्होंने कर लिया। अपनी एक उंगली उन्होंने काट ली और उंगली से खून बहते बहते उनकी जान खत्म हो गई, इंतकाल कर गए वो। ये जो साथी इनके साथ हिजरत किए थे तुफैल बिन अमर अद-दौसी, कहते हैं कि मेरा भाई, मेरा दोस्त जो मेरे साथ इतनी तकलीफ और मशक्कत करके वो हिजरत करके मदीना पहुंचा, मैं बहुत टेंशन में था, बहुत परेशान था कि इतना बड़ा अमल करके ये सुसाइड कर लिया, खुदकशी कर लिया। और आपको मालूम होनी चाहिए कि खुदकशी का अमल ये गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह है ये, जिससे शरीयत ने मना किया है हमको और आपको। हम और आप जो है अपनी जान को खुद ख़त्म करने के हक़ नहीं रखते हैं, ये अल्लाह का हक़ है सिर्फ। लिहाजा तुफैल बिन अमर अद-दौसी कहते हैं कि मैंने इस वाक़ये के बाद मैं बहुत परेशान था, मेरा दोस्त जो है सुसाइड कर लिया। कहते हैं कि एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने यानी मुझे ख्वाब में दिखलाया, मुझे एक ख्वाब नज़र आई। ख्वाब क्या नज़र आया कि देखा उनका भाई जो सुसाइड किया था, उनका दोस्त जो सुसाइड कर लिया था, जिसकी मौत हो गई थी, देखा ख्वाब में कि वो बड़े अच्छी हालत में है, बहुत अच्छी हालत में। हालांकि उन्होंने सोचा जो सुसाइड किया तो मालूम नहीं किस हाल में, कहा कि बहुत अच्छी हालत में। मैंने जब उनसे पूछा ख्वाब के अंदर कि भाई तुमने इतना बड़ा गुनाह किया फिर इतनी अच्छी हालत में कैसे हो, कहा कि मैंने जो हिजरत किया था उस हिजरत की वजह से अल्लाह ने मेरे गुनाह को माफ़ कर दिया।
कहते हैं कि जैसे ही सुबह हुई, फजर की नमाज में मैं पहुंचा मस्जिद नबवी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले मैंने इस ख्वाब का जिक्र किया। अल्लाह के रसूल, मैंने रात में ये ख्वाब देखी है, पूरा वाकया मैंने सुनाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बिल्कुल सच्चा ख्वाब है, बिल्कुल सच्चा ख्वाब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ख्वाब की तस्दीक की और कहा कि उसकी हिजरत की वजह से अल्लाह ने उसके ऊपर उसके गुनाहों को माफ़ किया, रहमो करम वाला मामला अल्लाह तबारक व तआला ने किया। तो मेरे भाइयों, हिजरत का अमल जो है इतना अजीम अमल है, इसका अजर व सवाब इतना अजीम है, आप और हम इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं मेरे भाइयों। लिहाजा हम और आप जो है इस बात को समझे कि आज हिजरत की जो है अहले इल्म ने दो तरह की दो किस्में बतलाई हैं। हिजरत की जो है दो किस्में हैं, एक हिजरत ज़ाहिरी और एक हिजरत बातिनी। हिजरत ज़ाहिरी जो अभी तक मैं आपको जिक्र कर रहा था, यानी जिस्मानी तौर पर आदमी जो है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो अपनी रज़ामंदी से, अपनी दीन और अक़ीदे की हिफाजत की खातिर। ये क्या है? ये हिजरत ज़ाहिरी है, ज़ाहिरी तौर पर। लेकिन आज आपको मालूम होनी चाहिए कि दुनिया के अंदर मुल्क का एक ऐसा कंडीशंस है कि जो इंसान अपने मुल्क में पैदा हुआ है, दूसरे मुल्क में इतनी आसानी से आप नहीं घुस सकते हैं, नहीं जा सकते। इतना सिस्टम और ऐसे हालात और ऐसे कंडीशंस हैं। तो लिहाजा मैं ये बात बताऊं आपको कि हम और आप जो है जिस मुल्क के अंदर रहते हैं मेरे भाइयों, हम और आप इस मुल्क के अंदर हर इंसान को कानून ये हक़ देता है कि अपने मज़हब पर, अपने दीन पर, अपने उसूल पर, तमाम चीज़ों पर पूरी आज़ादी के साथ वो रह सकता है। कानून और उसूल और आइन जो है हमको और आपको मालूम होना चाहिए। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के, कुछ नौजवान हैं जो इस तरह के माहौल बनाते हैं कि इस तरह के माहौल से हिजरत करना चाहिए। बहुत बड़ी गलती है, याद रखो, ये बहुत बड़ी नादानी है। चंद एक की नादानी की वजह से उम्मत के दूसरे अफरादों के ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। लिहाजा हिजरत का सही माना और सही मतलब और सही मफहूम समझने की कोशिश करो। लिहाजा ऐसी कोई नादानी वाला कदम कभी नहीं उठाना जिसकी वजह से क्या हो, आप जो है हुकूमत की नज़र में आए या हुकूमत आपके साथ जो है कोई मामला और कोई एक्शन ले। लिहाजा शरीयत और दीन की तालीमात को समझने की कोशिश करो। तो जैसे कि मैंने आपके सामने कहा कि हिजरत की जो एक किस्म है जिसे हिजरत ज़ाहिरा कहा जाता है, जिसे आपके सामने वजाहत की गई, और एक हिजरत है जो हिजरत की हर वक्त, हर लम्हा, हर सेकंड हमारी ज़िंदगी के अंदर है, उसे हिजरत बातिना कहा जाता है, हिजरत क़ल्बिया भी कहा जाता है। यानी अपने आप को गलत चीज़ों से सही चीज़ों की तरफ लाना, गलत चीज़ों को छोड़ना। हिजरत के माने होता है छोड़ना, हजरा यहजुरु के माने होते छोड़ने के। लिहाजा आज ये हिजरत बातिना जो है वो हमारे सामने मौजूद है। यानी एक आदमी अगर कुफ्र से इस्लाम की तरफ आता, ये भी एक हिजरत है। एक आदमी अगर बिदात व खुराफात से सुन्नत की तरफ आता है, ये भी एक हिजरत है। एक आदमी अगर समझिए खयानत से अमानत की तरफ आता है, ये भी एक हिजरत है। एक आदमी अगर जुल्म से इंसाफ की तरफ आता है, ये भी समझिए हिजरत है। एक आदमी झूठ से सच की तरफ आता है, ये भी एक हिजरत है। एक आदमी अल्लाह की नाफरमानी से अल्लाह की इताअत व फरमाबरदारी की तरफ आता है, ये भी हिजरत है। आपको मालूम होनी चाहिए एक आदमी हराम खोरी से हलाल खोरी की तरफ आता है, यह भी हिजरत है। हमारी और आपकी जिंदगी में इस हिजरत को अपनाने की जरूरत है। हम और आप जो है आज अपनी जिंदगियों के अंदर कितने ऐसे नौजवान हैं मेरे भाइयों जो बताओ हरामकारी, बदकारी, नशाखोरी और कैसी कैसी चीज़ों के अंदर मुब्तला है। आपको मालूम है कि नशाखोरी का माहौल कैसे समझिए हमारे समाज और सोसाइटी के अंदर ये ड्रग्स है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो नशे की चीज़ें हैं, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। आप देखो कि हुकूमतें परेशान हैं और इस चीज़ की इस्लाह के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज से आपको मालूम होनी चाहिए कि कई जगहों पर स्टेट प्रोग्राम्स वगैरह करके किसी भी तरह से इस गलत चीज़ों से इंसान को रोका जाए। तो इन हराम चीज़ों से हलाल चीज़ों की तरफ, इन गलत चीज़ों से सही चीज़ों की तरफ, बद अखलाकी से हुस्न अखलाक की तरफ, गुड कैरेक्टर की तरफ इंसान का अपनी ज़िंदगी में ये तब्दीली और ये चेंजेस लाना, ये भी हिजरत बातिना है। इस पर भी अजर व सवाब है हमारे लिए मेरे भाइयों। तो लिहाजा हम और आप जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर गौर करें कि ये दीन इस्लाम जो है अल्लाह तबारक व ताला ने जो हमको और आपको दिया है, ये बहुत बड़ी नेमत है। आपको मालूम होनी चाहिए सहाबा किराम ने इस दीन की हिफाजत और अक़ीदा तौहीद को फैलाने के लिए उन्होंने कितनी बड़ी क़ुरबानी दी। आपको मालूम है, आप देखो बाज़ सहाबा
جو مکے میں مدینہ میں پیدا ہوئے، ان کی زندگی کا بڑا حصہ مدینے میں گزرا، لیکن بعد میں اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو پہنچانے کے لیے کس علاقے میں کتنا دور گئے، وہاں پہ ان کی وفات ہوئی۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، یہ کون ہے؟ یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کی میزبانی کی تھی۔ ان کے گھر میں اللہ کے رسول رکے تھے ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تھے۔ ان کا قبر کہاں ہے معلوم آپ کو؟ یہ مدینہ سے اسلام کی تبلیغ کے لیے جب پہنچے تو ان کی وفات کہاں ہوئی؟ ان کی وفات ترکی میں ہوئی، استنبول کے اندر ان کی قبر آج بھی موجود ہے، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی۔ مدینے کے رہنے والے اور ترکی کہاں ہے، اندازہ کیجئے آپ۔ تو ایسی سینکڑوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جن صحابہ نے اس دین کی حفاظت کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اسی طرح سے ہماری زندگی کے اندر بھی میرے بھائیو، آج ہم دین اسلام کی حفاظت کے لیے معمولی قربانی ہم دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز ہمارے لیے، نیند ہمارے لیے بہتر ہے، اس کی نیند کی ہم قربانی نہیں دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہماری زندگی کے اندر جو ہے غلط قسم کے رسم و رواج، شادی بیاہ میں اسلامی اور سنت تعلیمات کو اپنانے کی ہم قربانی نہیں دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی مجبور ہیں، گھر والوں کی طرف سے، عورتوں کی طرف سے، سماج کی طرف سے، آج غلط قسم کے رسم و رواج کو ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، تو یہ ہجرت ہم کو یہ پیغام دیتا ہے، اور یہ ہجری سال جس کے تعلق سے ہم کو ایک علم ہونا چاہیے، ہم کو معلوم ہونا چاہیے، لہذا اس مناسبت سے آپ کے سامنے یہ کچھ باتیں رکھی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہم نے جو کچھ بھی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر ہجرت باطنہ جیسے عمل کو اپنانے کی اللہ توفیق نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم حضرات، آپ کے سامنے ایک دو اعلان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ ہر جمعہ مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جاتے ہیں، آج بھی آپ سے گزارش ہے، خواتین سے گزارش ہے کہ مسجد کا تعاون آپ کرتے ہوئے جائیں۔ آپ کے دیے ہوئے مال کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے، بقیہ مال میں اللہ رب العالمین خیر و برکات عطا فرمائے، آمین۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ مدرسہ دارالخیر جہاں بچوں کی تعلیم ہوتی ہے، ایڈمیشنز اوپن ہیں۔ جو پیرنٹس ابھی تک نہیں کرائے ہیں وہ بھی ایڈمیشنز اپنے بچوں کے مدرسے میں کرا سکتے ہیں۔ دعا کی درخواست کئی لوگوں نے کی ہے، جس میں ہمارے مسجد کے ایک نوجوان ناصر بھائی، ان کی والدہ کا چند دن پہلے انتقال ہو گیا۔ آپ ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ ان کی والدہ کو اور جو بھی مرحومین ہیں، اللہ ان تمام کی اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے رشتہ داروں کو، گھر والوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى عز وأتم وأهم وأكبر۔